الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، لیکن دنیا کے نظام کو اللہ نے اسباب کے تحت باندھ دیا ہے۔ براہ راست کسی چیز کو پیدا کرنے کا اختیار اللہ کو ازل سے لے کر کے ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آج انسانی نسل بڑھنے کے لیے سبب کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو کسی انسانی ماں باپ سے پیدا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حوا علیہ السلام کو کسی عورت سے پیدا نہیں کیا بلکہ مرد سے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عورت سے تو پیدا کیا لیکن بغیر مرد کے پیدا کیا۔ اس طرح کی مثالیں قرآن کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو دکھایا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے سبب سے جوڑ دیا، اور مسبب الاسباب یعنی سبب کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نبی بیمار ہوئے تو اللہ نے کہا کہ طور میں فلاں جڑی بوٹی ہے، فلاں پودا ہے، اس کو کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیٹ درد کی شکایت کی، اللہ بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی سبب کے ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن کہا کہ فلاں گھاس کو، فلاں پتی کو کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھا لیا، اور دوسری دفعہ جب تکلیف شروع ہوئی تو پھر اسی پتی کو کھا لیا۔ اب تکلیف گھٹنے کے بجائے بڑھ گئی۔ اپنے بندوں کو سکھانے کے لیے اور نصیحت کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو تنبیہ کرتے ہیں، اپنے نبیوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور کہا کہ موسیٰ، شفا جڑی بوٹی میں نہیں ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ ہے۔ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا تعارف کرایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے باپ کو، خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں،
نمرود نے دربار میں طلب کر لیا اور کہا کہ جس اللہ کی تم دعوت دیتے ہو وہ اللہ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے؟ تو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طاقت اور قدرت، زمین و آسمان کی بناوٹ اور اس نظام کو چلانے کا اختیار اللہ کو بتایا اور کئی طرح سے اللہ کی توحید نمرود کو سمجھائی، تو وہاں ایک لاجک یہ بھی بتایا کہ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی دیتے ہیں، یعنی بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے اس دنیا کے نظام کو سبب کی رسی میں باندھ دیا ہے، سبب کی کڑیوں میں پرو دیا ہے، اور اس سے نبی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، نبی کی ذات بھی الگ نہیں ہے، کیونکہ نبی بھی انسانی معاشرے سے ہی پیدا ہوئے ہیں، اور نبوت اللہ نے انسانوں کو ہی دیا ہے، کسی جنات میں اور کسی فرشتے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ ان تمام مثالوں سے مقصد یہ بتانا ہے کہ کسی چیز کو چلانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ بنیادی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تمام چیزیں ہیں لیکن اس کے نہ ہونے کی وجہ سے سارے کل پرزے کام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج کل سواری جانوروں میں نہیں کی جاتی، 2 ویلر 4 ویلر گاڑی ہے، لیکن گاڑی کا انجن کام کس سے کرتا ہے؟ پیٹرول سے۔ نئی گاڑی ہے، خوبصورت گاڑی ہے، چلانے والا بھی بہت اچھا ہے، بہت ہیوی لائسنس رکھا ہے اس کے پاس، لیکن گاڑی میں تیل نہیں ہے، گاڑی رک جائے گی۔ اور اس تیل کا لیمیٹیشن ہے کہ کچھ دور جانے کے بعد 2 لیٹر تیل 40 کلومیٹر بعد یا 25 کلومیٹر کے بعد ختم ہو جائے گی، گاڑی رک جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے دین کی گاڑی کو چلانے کے لیے بھی مانوی پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، مانوی پیٹرول۔ یہ پنکھے، یہ بجلیاں، یہ مائک، الیکٹرانک کا نظام قائم ہے تو چل رہا ہے، جیسے ہی بجلی چلی جائے گی اس کا رشتہ، اس مائک کا رشتہ، اس پنکھے کا رشتہ، اس لائٹ کا رشتہ تار کے ہونے کے باوجود، سسٹم سے جڑی رہنے کے باوجود ختم ہو جائے گا نا؟ کیوں؟ کیونکہ جس کرنٹ اور جس برقی بار سے ہو کر کی آواز اسپیکر تک جا رہی ہے، اس کو وہاں تک پہنچانے والی وہ بجلی ختم ہو گئی۔ اب جنریٹر چلے گا، جنریٹر بھی بغیر تیل کے چلتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دین کی گاڑی اسی کی چلے گی جس کے اندر قربانی کا تیل ہے، قربانی کی بجلی ہے، قربانی کا پیٹرول ہے۔ دین کی گاڑی بغیر قربانی کے کبھی نہیں چلی۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بغیر قربانی کے اور بغیر مشقت کے اور بغیر جد و جہد کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہو، یا دین خود اپنی زندگی میں نافذ کر دیا۔ ایک قربانی وہ ہے جو اگلے مہینے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہم دیں گے، وہ ایک روایتی قربانی ہے، علامتی قربانی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو قربانیوں کے راستوں میں ڈال دیا، بہت ساری قربانیاں اور آزمائشوں کے راستے سے ان کو گزرنا پڑا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے تمام قربانیوں کو پیش کر دیا، تمام آزمائشوں میں وہ کامیاب اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللہ کی طرف سے دین کو پھیلانے
اور دین کی راہ میں جتنی آزمائشیں اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نے اٹھائی ہیں، ان تمام آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش اللہ کے راہ میں بیٹے کی قربانی ہے۔ آگ میں ڈال جانا بھی قربانی ہے، قوم نے بائیکاٹ کر دیا، نکال دیا، یہ بھی قربانی ہے۔ آپ کو مارا گیا، یہ بھی قربانی ہے۔ آپ نے اللہ کے واسطے مار کھائی، یہ بھی قربانی ہے۔ لیکن سب سے بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے گلے میں اللہ کی محبت کی خاطر اولاد کی محبت کو ذبح کر دینا ہے۔ یہ قربانی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اتنی بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دوسری نہیں ہے۔ دوسری قربانی بھی ہے تو اللہ نے کہا کہ تمہاری اس قربانی کو قیامت تک ہم باقی رکھیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اس قربانی کو آخر زمانے تک باقی رکھنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کے آج تک باقی ہے۔ ہر نبی کی شریعت میں وہ علامتی اور وہ روایتی قربانی جو اللہ کو پسند آ گئی ہر نبی کی شریعت میں رہی ہے۔ طریقہ کار الگ رہا، اصول الگ رہا، لیکن ایک قربانی وہ ہے جو کسی سال کے ایک مہینے میں نے اور ہفتے میں کوئی ایک دن یا کسی ایک رات کو یا کوئی ایک لمحہ نہیں، بلکہ مسلمان کی مومن کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور بغیر قربانی کیے ہوئے کوئی بڑی چیز آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور جتنی بڑی اس کی قربانی ہوگی اتنا بڑا انعام ہوگا، جتنی چھوٹی قربانی ہوگی اتنا چھوٹا انعام ہوگا۔ مشہور حدیث بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت جب لوگ پہنچتے ہیں امام کے خطبہ دینے سے، جو لوگ اللہ کے گھر میں مسجد پہنچ جاتے ہیں، اب یہ قربانی ہے نا، ابھی جماعت 1:30 بجے کے بعد ہوگی، ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل خطبے کے وقت آئے گا، اگر ان کا انعام بھی وہی ہو اور آپ کو بھی وہی اللہ انعام دے تو آپ کے دل میں سوال ہوتا نا، الہی میں نے کاروبار کا نقصان کیا ہے، اپنی مشغولیت کو قربان کیا ہے، بہت ساری ضروری چیزوں کو اور تقاضوں کو چھوڑ کر کے ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کی اور آپ کے رسول اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بات سننے کو ملے۔ اس کے لیے آپ نے بہت بڑی قربانی دی، تو اللہ نے کہا کہ میرے بندو، تم اذان سے پہلے مسجد میں آ گئے، خطبے سے پہلے مسجد میں آ گئے، تمہاری قربانی بڑی ہے تو تمہارا انعام بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جو لوگ آنے والے ہیں درجہ بدرجہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا انعام ہوگا، اور جیسے جیسے قربانیوں کا گراف گھٹے گا ان کا بدلہ اور ان کا انعام بھی گھٹے گا، حتیٰ کہ جن لوگوں نے جمعے کی نماز کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، بس ان کو لگا کہ اب نماز جا کے پکڑ لیں گے، اور خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا تو فرشتوں نے بھی قربانی دی، اور اللہ نے کہا کہ فرشتوں، تم پر تو نماز فرض نہیں ہے، لیکن جمعے کا خطبہ اتنا اہم ہے کہ خطبہ سننا تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے بٹھا دیا، اب وہ انٹری رجسٹر جس میں فرشتے لکھ رہے تھے کہ اللہ کی عبادت سے پہلے اللہ کی ہدایت سننے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سننے کے لیے جن لوگوں نے قربانی دی ہے ان کی لسٹنگ پہلے کی جائے اور ان کا انعام بھی لکھا جائے، اور اللہ کے رسول نے اللہ پاک کی طرف سے انعام پہلے سے بتا دیا کہ جو پہلی دفعہ یا پہلے مرحلے میں جو لوگ آئیں گے، اذان سے پہلے آئیں گے، خطبے سے پہلے آئیں گے، ان کو اللہ کی راہ میں 1 اونٹ
ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا درجہ اور ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں یاد رکھیے، اب میں ایک علمی نقطہ بیان کرتا ہوں. حدیث ہے کہ من تمسک بامتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ شہید کا ثواب حاصل کرنا الگ ہے اور شہید کا درجہ حاصل کرنا الگ ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک گورنر کی تنخواہ ہے 3 لاکھ روپیہ. عام طور پر 3-4 لاکھ تنخواہ گورنر کی ہوا کرتی ہے، لیکن ایک بڑی کمپنی کے جی ایم کا، جنرل منیجر کی تنخواہ 25 لاکھ روپے. ٹھیک ہے نا؟ گورنر کی تنخواہ سے زیادہ ایک جنرل منیجر کی تنخواہ ہے. اس کی گاڑی جب چلے گی تو ٹریفک کا سگنل جام نہیں ہوگا. راستے میں جتنے بھی ٹریفک نظام کو درست کرنے کے لیے جو ٹریفک پولیس کھڑی ہے، جی ایم کی گاڑی گزر رہی ہے، وہ اس کو سلام نہیں کریں گے، سیلوٹ نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی گورنر کی گاڑی گزرنے والی ہوگی ٹریفک کا نظام روک دیا جائے گا. کیوں؟ گورنر کی گاڑی گزر رہی ہے. اور راستے میں جتنے ٹریفک افسر ملیں گے، نیچے سے لے کر کے ایس پی تک اور ڈی آئی جی تک، وہ سب سلام کریں گے. تنخواہ جس کی زیادہ تھی اس کے لیے گاڑیاں روکی نہیں گئیں، لیکن تنخواہ جس کی کم تھی اس کے لیے ٹریفک کا نظام رک گیا. کیوں؟ یہ پروٹوکول ہے. تو ایک ہے شہید کا ثواب حاصل کرنا اور ایک ہے شہید کا پروٹوکول. سنت کو زندہ کرنے کا ثواب اس دور میں، اس ماحول میں، اس گھر میں جہاں ایک سنت مٹ گئی اور اس گھر کا کوئی فرد، اس خاندان کا کوئی فرد، اس محلے کا کوئی فرد اگر نبی کی کوئی ایک سنت زندہ کر رہا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب تو ملے گا، لیکن شہید کا درجہ نہیں ملے گا، شہید کا پروٹوکول نہیں ملے گا. ثواب حاصل کرنا الگ چیز ہے اور پروٹوکول کا حاصل کرنا یہ الگ چیز ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ جو پہلے مرحلے میں اپنے تمام تقاضوں کو قربان کر کے، اپنی مشغولیتوں کو، کاروبار کو ترک کر کے مسجد آ گئے، خطبہ سے پہلے ان کو اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ، اونٹوں میں بھی سرخ اونٹ عربوں میں بڑی قیمتی ہوا کرتا تھا. جیسے ہمارے ہاں کار ہے BMW، بہت قیمتی گاڑی ہے، گاڑیاں تو بہت ساری ہیں، کروڑوں کی بھی گاڑی ہے اور لاکھوں کی بھی گاڑی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ سرخ اونٹ ساز و سامان اور ہتھیار کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کا جو ثواب ہے، وہ ثواب جمعے میں پہلے آنے والے اس نمازی کو ملے گا جو خطبے سے پہلے آ گیا. کیوں اتنا بڑا ثواب ملا؟ قربانی بڑی ہے. جو لوگ بعد میں آئے ان کو کہا کہ اللہ کی راہ میں ایک گائے کا ثواب. جو لوگ بعد میں آئے ان کی قربانی ان سے اور کم ہوئی تو کہا کہ ایک دمبا، اس کا اجر و ثواب. جو لوگ بعد میں آئے اور اس کو کہا کہ ایک مرغی. جو اور اخیر میں آئے ان کو کہا کہ اللہ کی راہ میں ایک انڈا قربان کرنے، کسی کو ایک انڈا ہدیہ کرنے کا ثواب. اسی حدیث سے وہ جو ریفائن قسم کے مسلمان جہاں ہمارے درمیان پیدا ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ انڈے کی بھی قربانی صحیح ہے، مرغی کی بھی قربانی صحیح ہے. اگلے جمعہ اس پر بات بھی ہوگی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ میں آنے والے نمازیوں کی قربانی جتنے درجے بلند ہوگی
اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی بلند ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول کے زمانے کا ایک صحابی عبداللہ ابن اسود یہودیوں کی بکری چرا رہا ہے. یہودیوں کی بکری چرا رہا ہے اور دیکھا کہ خیبر کی پہاڑیوں میں یہودی چھپے ہوئے ہیں. خیبر کی جنگ ہو رہی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ انہوں نے پیدا کر لیا ہے. دین کو مٹانے کے لیے یہودی کمر بستہ ہیں. مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹانے کے لیے کمر بستہ ہیں. یہ خوبی، یہ خواہش اور یہ جذبہ ہر دور کے غیر ایمان والوں میں ہمیشہ ہے اور باقی رہے گا. وہ ایمان والوں کا وجود اپنے سامنے برداشت نہیں کرتا. مسلمان کو کفر کبھی برداشت نہیں کرے گا، لیکن ان کے چاہنے کے باوجود اسلام کا خاتمہ دنیا سے نہیں ہوگا. مسلمانوں کا خاتمہ دنیا سے نہیں ہوگا. ان کی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود کفر اگر یہ چاہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن اگر چاہے، دین کا دشمن اگر یہ چاہے کہ ہم اپنی طاقت سے، اپنی دولت اور اپنی حکومت کے سہارے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کا ایک ساتھ خاتمہ کر دیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اسلام بہت مضبوط مذہب کا نام ہے. ہمارے نزدیک اسلام کی قدر نہیں ہے، اس کی طاقت ہم سے زیادہ غیروں کو محسوس ہے. اسلام کی طاقت اور مسلمانوں کی طاقت ہم سے زیادہ ان کو معلوم ہے. عبداللہ ابن اسود نے دیکھا، چرواہا ہے نا، بکری چرانے والا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من انت؟ تو کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ انا خاتم النبیین، انا محمد رسول اللہ، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اس چرواہے نے کہا کہ ما انت، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، اللہ تعبدوا الا للہ ولا تشرکوا باللہ. میں اس بات کا پیغام، اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور 5 وقت نماز قائم کی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے. دین کی بنیادی 5 باتیں اس چرواہے کے سامنے اللہ کے رسول نے کہا. آپ یہاں کیوں ہیں؟ کہا کہ میں یہاں اس لیے ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. وہ چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کا نظام دنیا میں قائم ہو، اللہ کی عبادت کے نظام دنیا میں مٹ جائے. وہ میری دعوت، میرے مشن اور میرے پیغام کے دشمن ہیں، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے اپنی تمام تر کوششیں لگا دی ہیں. اسلام جب اس یہودی کے چرواہے کو سمجھ میں آ گیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں اس جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. کہا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا کہ یہودی کی ہیں. مقابلہ بھی نبی کا کس سے ہے؟ یہودی سے ہے. دشمن کی بکریاں ہیں اور دشمن کی بکریوں کو چرانے والا چرواہا مسلمان ہو گیا. نبی کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے چین ہے، لیکن اسلام کا عدل، اسلام کا نظام عدل، انصاف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ ہم اپنے دشمن کے بھی مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے،
دشمن کے مال کو ہم ہڑپ نہیں کریں گے۔ ہم جیسا اگر آدمی ہوتا کہتا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، بکریوں کو بھی رکھ دو، نہیں، کہا کہ جاؤ یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے اس کے مالک کے حوالے کر کے آؤ۔ میری لڑائی، میرا مقابلہ ان بکریوں کے مالکین سے، ان کے مالک سے، یہودیوں سے تو ہے، لیکن اسلام اس مذہب کا نام ہے جو معاملات کی صفائی کا سب سے بڑا علمبردار ہے، سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اسلام کا تو پیغام یہ ہے کہ ساری زمین کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو جہاں پر بھی یہ سجدہ کرے گا قبلہ رخ ہو کر کے، اس کی نماز قبول کر لی جائے گی۔ اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ جب تک تم کو مسجد نہ مل جائے، تم بیابان میں ہو، دوسری آبادی میں ہو، تم کو مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس بات کا پابند اللہ نے، اللہ کے رسول نے نہیں بنایا کہ تم پر واجب ہے کہ تم پہلے مسجد تلاش کرو، نہیں، جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ نماز اللہ کے لیے ہے۔ مرابادی کے آگے رام کرشن مشن ہے نا، رام کرشن مشن ہے، وہاں پروگرام میرا ہوتا ہر سال، اور عصر اور مغرب کے بیچ میں پروگرام ہوا، دوسرے مقررین کی تقریریں اور ان کے بیانات چل رہے تھے۔ میں نے رام کرشن مشن کے پجاری ہیڈ سے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسٹیج کے پیچھے انہوں نے روم صاف کیا، اور رام کرشن مشن کے مہنت نے روم صاف کرنے کے باوجود اپنا تولیہ، اپنا پٹا اتار کر کے جہاں پر نماز پڑھنی تھی وہاں پر صاف کیا، کہا کہ حضور یہاں پر پڑھیے، قاسمی صاحب یہاں پر پڑھیے۔ پتہ کیا چلا کہ نماز ہم دوسروں کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم نے مندر میں نماز پڑھنا چاہا، رام کرشن مشن میں نماز پڑھنا چاہا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلائے۔ سرو دھرم سمیلن ہے، ہر دھرم گرو اپنی بات رکھے گا، ہم اس کے لیے بلائے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلائے ہیں۔ اور ایک بار نہیں، یہ اتفاقیہ واقعہ نہیں ہے، جب بھی میں رام کرشن مشن میں گیا اور ظہر کی نماز کا یا کبھی عصر کی نماز کا اور کبھی مغرب کی نماز کا وقت ہوا ہے، تو میں نے رام کرشن مشن میں اسٹیج کے پیچھے کمرے میں جو ان کا احاطہ ہے نماز پڑھی، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ اسلام پر اگر آپ عمل کرنا چاہیں گے تو رکاوٹ کہیں نہیں ہے، اسلام پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب آپ کا سواگت کریں گے۔ آپ نماز کس کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں؟ کون آپ کو روک رہا ہے؟ جب ایک غیر مسلم پنڈت کو نماز پڑھنے پر اعتراض نہیں ہے اور اس نے اپنا گمچھا اور تولیہ عقیدت اور احترام کے مارے پکا کو صاف کر کے دیا، حالانکہ گندگی نہیں تھی، کہیں رکاوٹ نہیں۔ اس چرواہے سے کہا بکریاں واپس کر کے آؤ، آ گئے۔ یا رسول اللہ اب اجازت ہے؟ کہا کہ اجازت ہے۔ یہ صبح نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی ظہر کی نماز میں بہت تاخیر ہے، خیبر میں جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، کفر اور اسلام کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن اسود انتقال کر گیا، شہید ہو گئے۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک دن کا فرض یا نفل روزہ نہیں رکھا، رمضان کا مہینہ ہی یہی تھا، حج اور عمرہ تو دور کی بات ہے۔ لیکن عبداللہ ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بڑے سے بڑا غوث اور بڑے سے بڑا قطب نہیں آ سکتا ہے۔ دنیا کے تمام غوث قطب ابدال کو جمع کیا جائے، ایک ترازو میں رکھا جائے، اور عبداللہ ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ترازو میں رکھا جائے، ان کا پلہ جھک جائے گا۔
کیوں؟ انہوں نے نبی کو دیکھا ہے، نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے اور ایمان کی حالت میں کیا ہے۔ چہرے کا دیدار، چہرہ تو دیکھتا تھا ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، مغیرہ بھی، لیکن نبی کا چہرہ ان کو پسند نہیں تھا۔ نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ان کو پسند نہیں تھا۔ لیکن عبداللہ ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی موجودگی میں ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد جو قربانی انہوں نے دیا ہے، اور سب سے بڑی قربانی دین کے راہ میں جان کا دینا، جان کا دینا ہے نا۔ ہم تو 5 منٹ وقت سے زیادہ بیان برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تراویح میں ترتیل کے ساتھ قرآن نہیں برداشت کرتے۔ ہمیں ایکسپریس حافظ چاہیے جو 20 منٹ میں تراویح ایسا کی نماز اور وتر سب لپیٹ دے، ویسا نمازی ہم کو ویسا حافظ ہم کو پسند ہے۔ دین کی راہ میں دی جانے والی سب سے بڑی قربانی اپنے جان کو اللہ کی راہ میں دے دینا ہے۔ تو صحابہ کے مقابلے میں بعد کا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور صحابہ میں بھی قربانی دینے کے اعتبار سے درجہ بندی ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ وہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، شروع کے مشکل دور میں جو لوگ ایمان لانے والے ہیں مکی دور میں، اور 13 سالہ مکی دور میں 3 سالہ پہلا دور جس میں آدمی اپنے گھر سے نکل کر کے خانہ کعبہ میں عبادت نہیں کر سکتا۔ عام آدمی تو چھوڑ دیجئے، اللہ کا رسول جو قبیلہ قریش سے ہے، بنو ہاشم کے خاندان سے ہے، اور بنو ہاشم کے خاندان کا احترام سارے لوگ کرتے ہیں۔ تمام لوگ اس خاندان کی عزت اور حرمت کے قائل تھے۔ سب جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ جو اپنے رسول اللہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے، یہ سب سے معزز ہے ہمارے درمیان۔ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا اللہ کا نبی۔ ابو جہل شکار کھیل کر کے آیا۔ شکار کھیلنے کے بعد وہ سارے لوگ پہلے بیت اللہ آتے تھے، طواف کرتے تھے، گلے میں تولیہ ہے، تولیہ ہے، تولیہ کے دونوں سروں کو یوں گھمایا اور رسی بن گئی، اللہ کے رسول کے گلے میں پھنسایا اور پیچھے سے کھینچ دیا۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول کی آنکھیں باہر نکل گئی۔ کس جرم میں؟ خانہ کعبہ میں اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے، یہاں تو غیر اللہ کا سجدہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا سجدہ یہاں نہیں ہوتا۔ چونکہ ابھی پاور ان کو حاصل ہے، ستا کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہ رہے ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کفر کے ہاتھ میں جب ستا کی چابی آتی ہے تو شراب کے نشے سے زیادہ حکومت کے نشے میں ہوتا ہے۔ یہ نشہ شراب، افیم، چرس اور گانجا سے زیادہ خطرناک ہے۔ حکومت کا نشہ، عہدے کا نشہ۔ ابھی بقرعید کا زمانہ جب آئے گا، اب آپ دیکھیے گا، اور یو پی میں ڈرامہ شروع ہو گیا۔ ہر ایسا عمل کرو حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، اور میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گی۔ کیوں؟ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ ٹی آر پی زیادہ بنے گا، ٹی آر پی بڑھے گا، ٹی آر پی بڑھے گا تو ایڈورٹیزمنٹ کمپنیاں ہم کو ایڈورٹیزمنٹ دیں گی، ہمارے خبر کی سیلنگ ہوگی۔
مارکیٹنگ ہو رہی ہے خبروں کی. یہی وجہ ہے کہ کون سی خبر دکھائی جائے، کون سی خبر نہیں دکھائی جائے. ملک کی وہ کون سی حالت آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کاروباری میڈیا کے اختیار میں ہے کہ کون سی خبر دکھانے میں ان کا بھلا ہے. ملک کا بھلا ہے یا نہیں، ان سے ان کو پرواہ نہیں ہے. دیش کی ترقی اس سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. دیش میں رہنے والے دیش واسیوں کے بیچ نفرت پھیل رہی ہے، عداوت پھیل رہی ہے، دشمنی پھیل رہی ہے. لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں اس خبر کے آنے سے، اس ویڈیو کے وائرل کرنے سے. اس سے ان کو پرواہ نہیں ہے. پرواہ اس سے یہ ہے کہ ٹی آر پی بڑھ رہا ہے یا نہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی وہ جماعت جو مکہ کی 13 سالہ دور میں سب سے مشکل دور میں جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا مقابلہ صحابہ میں بات کے نہیں کر سکتے. بدری صحابی ہیں 313، جو پوری دنیا میں آج اسلام پھیلا ہے اور جن کی محنتوں اور کوششوں سے اسلام اس ملک تک پہنچا، اور جس ملک میں دنیا کی سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے. سانپ لوٹ جاتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں. ہندوستان میں اتنی بڑی آبادی کیوں ہے؟ اب یو پی سرکار پاپولیشن کنٹرولنگ بل لا رہی ہے کہ جو 2 بچے سے زیادہ بچہ پیدا کرے گا اس کا راشن کارڈ نہیں بنے گا، کوئی سرکاری سہولت اس کو حاصل نہیں ہوگی. اور جو لوگ بل لا رہے ہیں وہ خود اپنے ماں باپ کے 5ویں 6ٹھے 7ویں سنتان ہیں. ان سے سوال کیا جائے کہ تم 5ویں نمبر میں کیوں پیدا ہو گئے، تم 4تھے نمبر میں کیوں پیدا ہو گئے، تم پہلا اور دوسرے نمبر میں کیوں نہیں پیدا ہوئے. بل لانے والے اور بل کا سمرتھن کرنے والے اور یہ آواز اٹھانے والے جتنے فرقہ پرست لیڈر لوگ ہیں وہ سب اپنی ماں باپ کی 5ویں 6ٹھی 7ویں سنتان ہیں. کوئی اکلوتا سنتان نہیں ہے، اولاد نہیں الا ماشاءاللہ. یوں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ووٹ کی راجنیتی میں یہ فٹ ہوتا ہے. نہیں، یہ اچھا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ بل ہے. زبان تو استعمال کر رہے ہیں، سب کے لیے یہ بل ہے، لیکن استعمال کس کے خلاف ہوگا؟ مسلمانوں کے خلاف ہوگا. ان کو نہیں معلوم ہے اللہ کا نظام. ان بدبختوں کو اللہ کی طاقت اور قدرت کا احساس نہیں ہے کہ جس کورونا کو ہائی پاور مائکروسکوپ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن کورونا کی تباہی اور بربادی کا علم سب کو ہو گیا. پوری دنیا نے دیکھ لیا کورونا کا قہر. کورونا کے قہر نے اپنی ہلاکت اور بربادی انسانوں کو نقد دکھا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، بہترین بدلہ لینے والا اللہ کی ذات ہے. سوچئے کہ پچھلے سال جس طریقے سے میڈیا نے کورونا کو مسلمانوں سے تبلیغی جماعت سے جوڑ دیا، اگر اس سال بھی کورونا سے صرف مسلمان مرتے، کورونا سے صرف مسلمان پربھاوت ہوتے، اس ملک میں مسلمانوں کا کیا حال ہوتا؟ کیا حال ہوتا کہ جو وبا تھی، جو وائرس کی تباہی اور بربادی تھی، اپنی سیاسی غرض حاصل کرنے کے لیے میڈیا کے کندھے میں بیٹھ کر کے کورونا جیسی بیماری اور تباہی کو، جس کا کوئی دھرم نہیں تھا، جس کا کوئی علاقہ نہیں تھا، جس کا کوئی ملک نہیں تھا، اس ملک میں میڈیا نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے کورونا کو مسلمان سے، تبلیغی جماعت سے اور مرکز سے جوڑ دیا. میں نے کہا تھا کہ ہر نیگیٹو کے پیچھے پوزیٹو چھپا ہوتا ہے. مومن وہ ہے جو نیگیٹو میں پوزیٹو کو تلاش کرے، منفی میں مثبت کو تلاش کرے. میڈیا نے، مرکز، مولانا صاحب، تبلیغ اتنا تباہی مچا دی کہ پوری دنیا نے
تبلیغی مرکز کو جان لیا، جماعت کے نظام کو جان لیا کہ اس کا کیا اصول ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی تحریک کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، اس مشن کے سربراہ کون ہیں، ان کے ذمہ دار کون ہیں۔ یہ ہماری محنت کے بغیر، ہمارے چاہنے کے باوجود کہ بغیر ملکی میڈیا نے کام کو کر دیا۔ ایک فائدہ ہوا نا، اب لوگ جان گئے کہ تبلیغ جماعت کیا ہے۔ مسلمان تو جانتا ہی ہے، جو غیر مسلم کل تک نظام الدین مرکز کو نہیں جانتے تھے، تبلیغی جماعت کو نہیں جانتے تھے، آج غیر مسلم سے بات کرو تو سمجھا دے گا کہ تبلیغ جماعت کیا ہے۔ اسلام اور مسلم دشمنی کی حد کہاں تک پہنچ گئی، اللہ نے دکھا دیا، اللہ نے دکھا دیا۔ اور کورونا کا قہر بھی تو اللہ کی منشا کے بغیر نہیں نہ ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، بہترین بدلہ لینے والا اللہ کی ذات ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش بنانے والوں، سازش رچنے والوں، یہ آیت اللہ کے نبی کے بارے میں نازل ہوئی، صحابہ کے دور میں نازل ہوئی۔ قدم قدم پر کوئی دن ایسا نہیں ہے، مکی زندگی کا 13 سالہ دور اور مکی زندگی کا 10 سالہ دور، ہر مہینے اور ہر لمحہ مکے میں اور مدینے میں بھی منصوبے بنائے جا رہے ہیں، سازشیں رچی جا رہی ہیں، اس کے لیے لوگ متعین کیے جا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کون کرے گا۔ انہی کو قتل کر دو، اسلام کی تعلیم بند ہو جائے گی، اسلام کا نظام ختم ہو جائے گا۔ کون کرے گا بھائی؟ مکے کا سب سے بہادر، سب سے بڑا باس عمر کرے گا۔ اللہ کا نظام ایسا کہ جو نبی کو قتل کرنے چلا ہے وہ نبی کے قدموں میں قتل ہو گیا، اس نے اپنے نفس کو قتل کر دیا، اپنے نفس کو مار دیا۔ جس نفس نے نبی کے قتل پر عمر کو ابھارا تھا، اس نفس پر محمد رسول اللہ کا قبضہ ہو گیا۔ اللہ نے اس دل کو بدل دیا۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی دینک، دعا ہے نا، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ نبی کو مٹانے والے اپنے مکر میں کامیاب نہیں ہوئے، اللہ نے اپنے نبی کو خبر کر دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، پروگرام بن رہا ہے، منصوبے بن رہے ہیں، سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، میرے محبوب اور میرے محبوب پر ایمان لانے والے مسلمانوں، کفر کے مکر و فریب سے، ان کی سازشوں سے، ان کی دھمکیوں سے اور ان کی حرکتوں سے ایمان تمہارا ڈگمگانا نہیں چاہیے، اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ واللہ خیر الماکرین، بہترین پلانر اور بہترین منصوبہ بنانے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے بہترین اور اللہ سے بڑا پلانر اور منصوبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ انسانوں نے تباہی اور بربادی دیکھ لی۔ تو دین کے راہ میں جو جتنی بڑی قربانی دے گا، اللہ نے اس کا اجر اتنا بڑا رکھا ہے۔ بدری صحابہ سے مقام میں کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے طے کر دیا، بدری صحابہ کے بعد فتح مکہ کے دن جو صحابہ موجود تھے، جن صحابہ نے ہجرت کی، صحابہ میں بھی قربانی دینے کے اعتبار سے درجہ بندی ہے، اور ان تمام میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر کا۔ تمام صحابہ میں 4 صحابہ کا، اور چاروں میں سب سے پہلا مقام ابو بکر کا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے نہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ خاندان کے تھے، حضرت ابو بکر کی قربانی تمام صحابہ سے بڑھی ہوئی ہے۔ کسی کے احسان کا، کسی کی قربانی کا اعتراف کر لینا یہ بڑی بات ہے۔
اور کسی کی قربانی کا، کسی کی محنت کا انکار کر دینا یہ ناشکری کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سنت کو بھی جاری کیا اور بھرے مجمع میں صحابہ کو کہا کہ دیکھو، جس نے بھی میرے ساتھ کوئی احسان کیا یا میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی احسان کیا تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیے ہوئے احسانات کا بدلہ اس کے احسان سے بڑھ کے دیا۔ لیکن صحابہ کے مجمع میں کہا کہ تم میں ایک شخص ایسا ہے، ایک مومن ایسا ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ، ان کی قربانیوں کا بدلہ اللہ دے گا۔ یہ کم بڑا اعتراف نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر نے جتنی بڑی قربانی دین کے راہ میں دی، کبھی اس احسان کا مطالبہ نہیں کیا۔ کبھی کسی چھوٹی مجلس میں یا بڑی مجلس میں یا آقا کے دربار میں یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ میری قربانی سب سے زیادہ ہے؟ یہ الفاظ اپنے مقام اور اپنی حیثیت نبی کی زبان سے سننے کے باوجود حضرت ابو بکر نے کبھی اس کا اعلان اور کبھی اس کا چرچا اپنی نجی مجلس میں بھی دوستوں کے درمیان نہیں کیا۔ آج کیا ہے؟ بے دینی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ ہر گھر میں نمازی سے زیادہ بے نمازی کی کثرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نمازی بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور محنت کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ جن جن چیزوں پر ہماری محنت ہوئی اور جن جن چیزوں پر ہم نے قربانی دی، اس کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنے بچے کو نرسری میں پڑھاتا ہے۔ نرسری کے بہت سارے اسکول ہیں، لیکن نرسری کی فیس اور اس کا ایڈمیشن اتنا مہنگا ہے کہ عام آدمی نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ رانچی میں اتنے بڑے بڑے اسکول ہیں کہ ایڈمیشن فیس اور ڈونیشن لاکھوں میں ہے۔ ہاسٹل اور ٹیوشن فیس لاکھوں میں ہے، لیکن ایک آدمی اتنی بڑی فیس صرف نرسری کی کتاب حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، لاکھوں روپیہ فیس ادا کر رہا ہے، وہ لاکھوں روپیہ کما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکاری تنخواہ سے اگر اتنی بڑی بڑی فیس وہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے اخراجات بڑھ گئے تو کیا ہوا؟ رشوت کا بازار گرم ہوا۔ اب بھائی سرکاری جو تنخواہ ہے یا ہماری جو اپنی تنخواہ ہے، اس سے ہم اتنا بڑا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، تو رشوت ہے، کالا بازاری ہے، سود خوری ہے، ملاوٹ ہے۔ یہ ساری بے ایمانی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس اپنی دولت کو کسی بڑے مقصد میں خرچ کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مکان اچھا ہو جائے، عالیشان ہو جائے، آپ کے چاہنے سے ہو جائے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اچھا اور عالیشان مکان کے لیے کیا کیا قربانی دینی پڑتی ہے؟ آپ بجٹ معلوم کرتے ہیں کہ 2 کٹھا زمین میں ایک فلیٹ بنانے کا، ایک مکان بنانے کا، اور آپ کے نقشے کے مطابق مکان بنانے کا بجٹ کیا ہے؟ بجٹ کے مطابق آپ قربانی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دین کا کوئی بجٹ نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ صحابہ اور مسلمان اپنا دینی بجٹ بنایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی سے دور نیا مکان بنا لیا، آبادی بڑھ گئی، آبادی بڑھ گئی۔ ایک انصاری صحابی سے اپنا دینی بجٹ بنایا اور کہا کہ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات ہمارے علم میں آنے سے نہ رہ جائے۔ میں نبی کے ہر فرمان کو چاہتا ہوں جانوں اور اس پر عمل کروں، لیکن ظاہر ہے کہ بیوی بال بچے ہیں، کاروبار ہے۔ اس انصاری صحابی سے ایک دینی بجٹ بنایا اور کہا کہ ایسا کرو کہ تم میرے پڑوسی ہو، ایک دن نبی کے دربار میں تم دن بھر رہنا، اور جو کچھ نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں اور میں اس دن نہ رہوں تو وہ ساری باتیں تم مجھ کو بتانا، اور دوسرے دن میں جاؤں اور اس دن کی ساری تعلیمات جو نبی کی زبان اقدس سے نکلے میں تم کو بتاؤں۔ ہم تو حد یہ ہے کہ جمعہ کی بات یا دین کی کوئی بات کہیں سنتے ہیں تو گھر میں جا کے اس کو بیان نہیں کرتے۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ ٹائم پاس کے لیے جمعہ پڑھنے گئے تھے۔ ہمارے ہاں کوئی دینی پروگرام نہیں ہے تو دین کی راہ میں ہماری قربانی نہیں ہے، تو قربانی کے نتیجے میں دنیا کا نفع حاصل ہوتا ہے، تو آخرت کا نفع اور دین کی زندگی بغیر قربانی کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس کو آخرت کی بہترین زندگی چاہیے اور اس کا اس نے ارادہ بھی کر لیا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہا ہے، جد و جہد بھی کر رہا ہے، قربانی بھی دے رہا ہے، تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، تقاضوں پر چل رہا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آخرت کی تیاری کے جتنے اعمال ہیں کرنے والا مومن ہو، اللہ پر کامل اور مکمل اعتماد اور یقین رکھتا ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان کی کوشش، ان کی محنت اور ان کی قربانی کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بغیر قربانی کے نتیجے میں وہ چیز ہم کو حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ چیز حاصل ہو جائے۔ ہر آدمی بڑا بننا چاہ رہا ہے، ہر آدمی ذمہ دار بننا چاہ رہا ہے، اور بڑا آدمی بننے کے لیے اور ذمہ دار بننے کے لیے اور امام بننے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک مرحلہ وار کوشش ہے نا۔ اس کوشش کو، اس جد و جہد کو جو حاصل نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو، حافظ ہے، عالم ہے، امامت کے لیے بڑھا دیتا نا۔ اگر میرا بیٹا حافظ نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتا، وہ ایم اے ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ ایم اے ہوتا، بی اے ہوتا، انٹر کیے ہوا ہوتا، کرتا پجامہ بھی پہن لیا، اور آپ کو معلوم ہے، اگر یہ بات ہو جائے معلوم کہ مولانا جس بیٹے کو نماز کے لیے بڑھاتے ہیں وہ حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، گریجویشن کیے ہوا ہے، آپ نماز پڑھیں گے؟ ایمانداری سے بتاؤ، نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہر گریجویٹ کے پیچھے نماز پڑھ لی جاتی تو امام کی غیر موجودگی میں آپ ایسے شخص کو نہیں دیکھتے کہ کون شریعت کے مطابق کس کا لباس ہے، کس کے چہرے میں داڑھی ہے، کون نماز پڑھانے کے قابل ہے۔ جب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے فلاں حافظ صاحب آئے ہیں، فلاں مولوی صاحب آئے ہیں، یا جماعت کا فلاں ذمہ دار آیا ہے جو نماز پڑھانے کے قابل ہے، آپ اس کو بڑھاتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، بڑے بڑے وکیل بھی ہیں، لیکن نماز کی امامت اور مصلی میں وہ نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ یہاں تک آنے کے لیے دین کی جس قربانی کی ضرورت ہے یہ قربانی اس نے نہیں دیا ہے۔ لیکن اگر وکیل مقدمہ لڑنا ہو تو ہمارے پیچھے آپ نماز پڑھے ہیں تو کہے کہ نہیں مولانا صاحب آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کورٹ میں ہمارا مقدمہ آپ ہی لڑیے گا، ٹھیک ہے نا، تو کیا حال ہوگا اس کیس کا؟ اب ہم کہا کہ نہیں بھائی پرویز وکیل کے پاس جاؤ، وکیل وہ ہے، ٹھیک ہے نا، علاج کرانا ہو کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میں یہاں پر مہارت رکھتا ہوں، ڈاکٹری کے بارے میں میرا علم زیرو کے برابر ہے، وکالت کے بارے میں میرا علم زیرو کے برابر ہے، تو جس مقام پر کسی کو پہنچنا ہو اس مقام تک پہنچنے کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہوتی ہے اس قربانی کے دیے بغیر ہم چاہیں گے کہ وہ چیز حاصل ہو جائے، نہیں ہوئے گی۔ اللہ نے ہم کو دنیا کا امام بنایا تھا، آج ہم مقتدی کے درجے میں بھی نہیں ہیں، مقتدی کے درجے میں نہیں، لیکن جن لوگوں نے قربانیاں دیں اللہ نے ان کو دنیا میں بڑا انعام دیا، بڑا انعام۔ بغیر قربانی کے کوئی درجہ اور کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ میں کرنٹ مثال دیتا ہوں، اس دور کے
جس کے زیادہ تر لوگ موجود ہیں۔ باب جبریل، جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ باب جبریل سے واقف ہے۔ باب جبریل کے بغل میں باب بلال ہے، یہ نئی توسیع میں یہ باب بلال ہے۔ باب بلال سے جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوں گے تو چوتھا سکون باب بلال سے گزرنے کے بعد، چوتھا سکون کے بعد پانچواں، چھٹا، ساتواں ستون پیلر کا جو ایریا ہے، جو زمین ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا۔ اس زمانے میں مسجد نبوی میں حصہ نہیں تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے اور جنہوں نے مسجد نبوی میں حضور کے مزار انور کے پاس بیٹھ کر 18 سال حدیث پڑھائی ہے، اور جب بھی آتا تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تو ترجمہ یہ کریں گے نا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 18 سال تک مولانا حسین احمد مدنی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے قبر انور کے بغل میں سرحان حدیث پڑھاتے تھے اور کہتے تھے ان صاحب قبر کا یہ فرمان ہے۔ صاحب قبر یہ فرماتے ہیں، کبھی نام نہیں لیا۔ تو مسجد بلال کے چوتھے ستون کے بعد پانچواں چھٹا ستون جو پیلر ہے، وہ زمین مولانا حسین احمد مدنی نے جب ہجرت کر کے انگریزوں کے دور میں مدینہ چلے گئے تھے، وہ زمین خریدی، اس میں مکان بنایا، اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے وہ زمین شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا، اور مدینے میں جب تک مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ رہے وہ مکان ان کے قبضے میں رہا۔ جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو مولانا حسین احمد مدنی کا وہ مکان اور شیخ زکریہ کا وہ مکان مسجد نبوی کی توسیع میں شامل ہو گیا، اور آج وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ آج وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ 18 سال نبی کی تعلیمات کا درس دیا، قربانی دی، تو اللہ نے رزلٹ بھی بڑھا دیا۔ مسجد کی توسیع ہوئی تو آپ کی زمین مسجد نبوی کا بھی حصہ ہو گیا۔ اسی مسجد نبوی میں باب السلام ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا وہ لوگ سب سمجھ رہے ہوں گے، وہ اپنے نہیں جاننے والا بتا، باب السلام ہے۔ باب السلام شاہ فہد کے دور میں نہیں تھا، یہ 1980 کی بات ہے، 1980 کی بات ہے۔ باب السلام سے پہلے ایک گیٹ ہے، وہاں پر اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ کی قبر تھی۔ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی نا، آج جتنی بڑی مسجد نبوی ہے پورا مدینہ شہر اتنا بڑا تھا، آج پورا شہر مسجد نبوی میں شامل ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے والد عبداللہ کی قبر ہے، شاہ فہد گورنر ہیں مدینہ کے۔ مسجد نبوی کی توسیع کا پروگرام سرکار نے بنایا، اب قبر آ گئی، اب اس قبر کو ہٹانا ہے وہاں سے۔ مولانا عاشق الہی دیوبندی القاسمی شاہ فہد نے مشورہ کیا کہ قبر کو منتقل کیسے کیا جائے۔ مولانا عاشق الہی القاسمی نے کہا کہ قبر میں وہ آدمی کدال چلائے جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے قبر انور کا خادم ہے، عام مزدور کدال نہ چلائے۔ حضرت بلال کے علاقے کے آج بھی مزار انور کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں پر جو لوگ خدمت کرنے والے، صفائی کرنے والے، حضرت بلال مؤذن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے خادم کو بلایا گیا اور قبر کھودی گئی۔ مولانا خلیل احمد سراج آج بھی مدینے میں عالم موجود ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اس پورے واقعے کا چشمدید واقعہ، اور دیکھنے والا آج بھی موجود ہے مدینے میں۔ انہوں نے کہا کہ جب قبر کھودی گئی تو حضرت عبداللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر اس وقت بھی ویسی تھی جیسے 18 سال کی عمر میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ لمہ جمہ کندھے سے تک ایک دم کالے سیاہ بال تھے ان کے، اور بالکل چہرے میں ذرا سا بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔
اصل فضیلت جو بتانا ہے نا وہ بتا رہا ہوں۔ قبر انور کو کھولا گیا اور حضرت عبداللہ کی قبر کو اب جنت البقیع میں لے جانا ہے۔ کس نے اٹھایا؟ جو پہلا خادم جس نے کدال چلایا، حضرت بلال کے علاقے اور خاندان کا، اس نے لاش کو اٹھایا، حضرت عبداللہ کی لاش کو اٹھایا اور پاؤں کی طرف شیخ زکریا کھڑے ہیں، پاؤں اللہ کے نبی کے والد کی قبر پر اترے اور شیخ زکریا سرہانے پاؤں کھڑے ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ انور جو احمد لاہوری کے بیٹے ہیں اور ان کی تفسیر لاہوری سب سے بڑی تفسیر ہے اردو کی، بڑی تفسیروں میں مولانا احمد علی لاہوری کے بیٹے مولانا عبید اللہ انور، مولانا شیخ زکریا جو تبلیغ نصاب کے لکھنے والے ہیں، مولانا زکریا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، انہیں پاؤں کی طرف ہے، مولانا عاشق الہی القاسمی، یہ 4-5 افراد مل کر کے اللہ کے نبی کے والد کو اپنے ہاتھوں میں اور گود میں اٹھا کر کے جنت البقیع میں قبر میں اتارا ہے۔ یہ فضیلت ایسے نہیں ملی، قربانی دی۔ ہم بغیر قربانی کے چاہتے ہیں کہ سب کچھ مل جائے، کبھی نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالی ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا